الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد النبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أحب الكلام إلى الله أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيديهن بداتا. رواه مسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ اور بھائیو، آج کے درس کا عنوان ہے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان. تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا، تحمید کے معنی الحمدللہ کہنا، تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا. ان چار کلمات کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، ان کا بیان ہے. ان چاروں کے مجموعے کو تیسرا کلمہ یا کلمہ تمجید کہا جاتا ہے. ہم اکثر مشائخ اور بزرگوں سے وابستہ حضرات کے معاملات میں تیسرے کلمے کا ورد شامل ہوتا ہے. اسی طرح جماعت کی لائن سے محنت کرنے والے جو احباب ہیں ان کو بھی اس کی ہدایت دی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج حدیث پاک کی روشنی میں اس کا بیان ہو جائے کہ ان کلمات کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کا معنی و مطلب کیا ہے. ذکر ہونے کی حیثیت سے ان پر جو ثواب مرتب ہوگا وہ تو ان کے پڑھنے سے متعلق ہے، لیکن ان کلمات کو جب ہم اپنی زبان سے ادا کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان کلمات کا مطلب کیا ہے اور ان کی اتنی عظمت اور اہمیت کیوں ہے. اسی سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل کلام اربع، سب سے افضل کلام، سب سے افضل بول جو انسان اپنی زبان سے ادا کرے وہ چار کلمات ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک کلمہ نہیں بلکہ چار کلمات کا مجموعہ ہے. اور ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ احب الکلام اللہ اکبر. اس میں تو تھا کہ سب سے افضل کلام یہ چار کلمات. دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کے چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے آخر میں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ لا یضرک بأیدیہن بداتا، کہ ان چاروں میں سے جس سے چاروں آغاز کرو کوئی نقصان کی بات نہیں. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. یعنی ان چاروں کے مجموعے کو ادا کرنا مقصود ہے، چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی مستقل تصدیق پڑھنی جائے، پھر الحمدللہ کی تصدیق پڑھنی جائے، پھر لا الہ الا اللہ کی، پھر اللہ اکبر کی، یا ان چاروں کو ملا کر پڑھا جائے. ترتیب یہی ہو کہ پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر.
یا اسے کچھ تبدیل تعبیر ہو جائے، ہر ایک سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ پہلے تصدیق، پھر تحلیل، پھر تحلیل اور پھر تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور بھی کچھ روایتیں ہیں. چنانچہ ابھی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کلمات قبول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس تمام چیزوں سے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج دنیا کے اوپر طلوع ہوتا ہے تو حاصل یہ نکلا کہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ پیارا مجھے یہ کلمہ ہے تو میں اس کو اپنی زبان سے ادا کروں. اور یہ روایتیں ہیں اور اس میں ان کلمات میں ایک کی یا بعض کی فضیلت آئی ہے. ان میں سے چند کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کی تشریح کروں گا کہ ان کلمات کے معانی کیا ہے. ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه متفق عليه. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بخاری شریف میں موجود شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا جو عمل یہ لے کر آیا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے یہی عمل خود کیا ہو یا اس پر اور اضافہ کیا ہو، یعنی 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ کر آیا ہو. اس میں سبحان اللہ والحمدہ میں ان 4 میں سے 2 چیزیں آ گئی، تسبیح اور تحلیل. اس لیے سبحان اللہ والحمدہ کروانا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور ان کی حمد کرتا ہوں. تو اس میں تسبیح اور تحلیل 2 چیزیں آ گئی. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکلام افضل قال ما اصطفى الله لملائکته سبحان اللہ وبحمدہ رواه مسلم. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا چنا اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ. اس میں تسبیح و تحمید ہے. فرشتے اس رات اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اس کو خود فرشتوں کی زبان سے اٹھا کے اور نقل کیا گیا ہے کہ اصل عملیہ منظور خصوصیہ رہے تو خود دماغ ورنہ سب سے خود ہم سے کب نقل کی صورت کہ اللہ کیا آپ کو زمین سے ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم خون بہائے کی فساد بچائے. حالانکہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی ہم کو سنا کرتے ہیں اور آپ کی وضاحت اور خصوصیت کو بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں کا جو غذا ہے ان کا جو معمول ہے یہی ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کے ساتھ اور وہ ضرورتیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہیں وہ تسبیح اور تحمیدی کے اندر لگے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے سبحان اللہ والحمدہ، یہ سب سے افضل کلام ہے۔ ایک حدیث میں چوتھے کلمے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرة كانت له 11 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وقالت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه متفق عليه۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس یہ کلمات اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس کے لیے پورے دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا، وہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ حتیٰ کیا یہ حفاظت شام تک رہے گی، صبح کو پڑھائے تو پورے دن شام تک وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ شیطان کے اثر سے محفوظ رہنے میں اس کا پہچانا گناہوں کو مبتلا کرنا یہ بھی اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، چوٹیں لگاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے بڑھکر عمل کیا۔ ایک روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ ایمان کا مدار ہے، اور ایمان ہی کے اوپر سارے اعمال کی قبولیت موقوف ہے، صحت موقوف ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، اور یہ کلمہ ایمان سے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ بظاہر تو صرف ذکر ہے، اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، لیکن یہ دعا کا پیش سیوا ہے۔ ہر دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور شریف کر دینا اور پڑھنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیاد ضمانت ہے۔ اور کریم کے کرم کا واسطہ دینا، کریم کی سخاوت کی تعریف کرنا، یہ اس کے کرم کی درخواست ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ خود اس سے اپنی حاجتوں کی طلب اور دعا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من دعا الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف پکارا جائے گا، جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جو اللہ کی حمد کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، چاہے پریشانی میں ہو چاہے راحت میں ہو، تنگی میں ہو خوشحالی میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جنت کے لیے بلایا جائے گا۔ ایک روایت اور سن لیجیے جس کا حوالہ مجھے آگے دینا ہے۔
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد شکر کی اصل ہے. حمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ شکر کا کلمہ ہے. چنانچہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت الحمدللہ کہا جاتا ہے. یہ الحمدللہ کے معنی ہوں گے، اس الحمدللہ کے معنی ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے. تو ہم شکر کے معنی ہے، اور بلکہ یہ شکر کی بنیاد ہے، شکر کی اصل ہے. ما شکر اللہ عبد اللہ یحمدہ، ورنہ وہ بندہ اللہ کا کامل شکر گزار نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد نہ کرے. حمد کرنا ہی اس کی نعمت کا شکر ہے. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت کے اندر اضافہ کریں گے. تو جس نعمت کے اوپر الحمدللہ کہا گیا، اس کے زمانے سے جو اس نعمت سے اضافہ ہوگا، اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ الحمدللہ دعا کیسے ہے. الحمدللہ دعا اس طرح ہے کہ جس نعمت کے اوپر ہم نے الحمدللہ کہا، یہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے. اور اللہ کا تفریح آتا ہے کہ شکر ادا کریں تو ہم اور دیکھیں تو گویا ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں اضافہ کی درخواست کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. روایتیں بہت سی ہیں. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ان چاروں کلمات کی تھوڑی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، اس کے کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ اصل میں مسبح اللہ سبحانہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. یعنی اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی اور کوتاہی سے پاک ہے. میں اپنی زبان سے اس کی پاکی کا اعلان کرتا ہوں، اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس کا اظہار کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں، میں میرے پاس قرار دینے سے وہ پاک ہوگا، ایسا نہیں. وہ تو پاک ہے. ہم اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اعلان کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں. اور یہی اقرار اور اعلان اور اظہار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو افضل ذکر میں شامل کیا گیا. کس چیز سے پاک قرار دیتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جس سے ان کی پاکی کا اعلان کیا جاتا ہے. کئی فرما سبحان اللہ عما یشرکون، کئی فرما سبحان اللہ عما یصفون، کئی فرما سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کئی فرمائے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کئی فرما سبحانہ ان یتخذ ولدا. کیا مطلب ہوا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ قدرت میں، نہ علم میں. کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں. جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو، بتوں کو یا انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو شریک قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. اسی طرح سبحان اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. اسی کے لیے مکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں بڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. مثلاً جانوروں میں کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے حلال کر لیا تھا اور کچھ چیزوں کو، کچھ اجزاء کو حرام کر لیا تھا، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا. فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں تو
خدا کی بیوی کون ہے؟ تو کہتے تھے بنا تو سراواتی جن، جنات کے سرداروں کی جو بیویاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 غلط دعوے کرنے پڑتے ہیں۔ جو خدا کے لیے بیٹیاں انہوں نے قرار دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، تو اب بیٹیاں ہیں تو بیوی کہاں ہے؟ تب بنا تو سراواتی جن، جنہوں کے سرداروں کی جو بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ہو اللہ تقیل بلّہ مستقد اللہ صاحبۃ ولا ولد، مستقد اللہ صاحبۃ ولا ولد۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا۔ یہ جگہ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس کو اپنے نسل قائم رکھتی ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، اور اس کا وجود اپنا ذاتی ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا پیدا ہوا۔ جیسے بیٹا اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے تو باپ نے جنا اور بیٹا جنا گیا، وہ اس کا پیدا کرنے والا بنا، وہ والد کہہ جاتا ہے جننے والا، یہ ولد کہہ جاتا ہے جنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ کوئی بیوی ہے، اور نہ وہ جنا جننے والا ہے اور وہ جنا گیا ہے۔ اسی طرح یہ آئے وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ولد کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله۔ مثلا نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، سب غلط ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ان سب سے بات قرار دیں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ لاتا کو سے رکھوں گیا نہ اسے اوڑھ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا، تمام چیزوں کو اس کی قدرت، سارے عالم کا نظام چلانے والا۔ اسی طریقے سے یہود نے کہا کہ جب اللہ کو بنوں گا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تنگ ہو گیا ہے، غلط نہیں تھی خود اس کے ہاتھ تنگ ہے، اور یہ جاؤ مخصوص بتان اللہ کے تو ضرور ہاتھ پھٹے ہوئے، یہ کو کئی وجہ جب سے اس نے عالم کو پیدا کیا ہے بڑا اور خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر جتنے نقص کو، جتنے عیب کو اللہ کی طرف کبھی کسی نے منسوخ کیا یا آئندہ منسوخ کرے گا، ان تمام کے بھی، اور جس کو کسی نے زبان سے نہیں کہا مگر وہ اللہ کی شان سے ظاہر ہے، اللہ کی شان سے بدتر ہے، ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس آیت پر علمی لطیفہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خدام میں سے تھے، اور انہیں کے شاگرد تھے۔ سب سے آخری دور حدیث جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے وہ مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کو پڑھایا ہے۔ تو حاجی نظام بھی تھے، ہر وقت کی مجلس سے حاجی باش تھے، ایک ہی سوالات بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کیا کہ حضرت قرآن پاک کی آیت ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، محققین کہتے ہیں
کہ اللہ نے اولاد جب اختیار کی، اللہ کی ذات پاک ہے. کہنے لگے اس میں دو چیزیں، ایک تو مشرکین کا مقولہ نقل کیا گیا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی، یہ تو مشرکین کا مقولہ نقل کیا. آگے اس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان اللہ کی ذات پاک ہے. اس میں ایک قول ہے مشرکین کا اور ایک قول ہے اللہ تعالیٰ کا. ان دونوں کے درمیان تو وقت لازم ہونا چاہیے، دونوں ایک دم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائے. ان دونوں کے درمیان وقت لازم ہونا چاہیے، نہیں اس کو الگ ساتھ سے پڑھیں، پھر جذبات چھوڑے، پھر اگلے ساتھ میں اس کو پڑھیں. اور یہاں کوئی ہلکا سا بھی وقت نہیں بلکہ دونوں کو پورا ملا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے تو طلبا اور علماء کی تھی، لیکن اتنا تو حیات سے سمجھ رہا ہوگا کہ تعلق اس تقدم تعلق ورزن یہ مقولہ ہے مشرکین کا کہ اللہ نے اولاد بنائی. اب سبحان یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے اس کی تردید کے لیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ نے اولاد نہیں بنایا. یہ دونوں ایک کا قائل ایک کا قائل مشرکین، ایک کا قائل اللہ کا شاعر ہوں، دونوں کو درمیان وقت لازم ہونا چاہیے. جو قرآن میں دین بنا ہوتا ہے جہاں سانس چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. کیا یہی ہوتا ہمارے اکابر تھا. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لہجے میں جواب مرحمت فرمایا مشرکین کا یہ قول اتخذ اللہ ولدا ایسا باطل ہے کہ بلا وقت تردید لازم. مشرکین کا یہ قول ایسا باطل ہے کہ اس کی تردید بلا وقت لازم. وہ کہتے تھے یہاں وقت لازم ہونا چاہیے. مولانا کیا فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بھی گنجائش نہیں، سانس چھوڑنے کی بھی فرصت نہیں ہے. ان کی بات سنی تو اللہ نے اولاد بنائی نا، اسی سانس کے تو اس کی تربیت ہونا چاہیے. اور ان کا یہ قول ایسا باطل ہے کہ اس کی تربیت بلا وقت لازم، وقت لازم نہیں، تربیت بلا وقت لازم. تو بیان کیا کہ سبحان اللہ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تمام عیب سے، تمام نقص سے. بندگی کے جو لوازم ہیں، انسانیت کے جو لوازم ہیں، جو بشری کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان عالی سے جتنی چیزیں فروغ کریں، یہ اللہ کی شان میں جتنی باتیں نامناسب کری گئی ہیں ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے. اس پاکی کو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. یہ ہے سبحان اللہ. آخر میں تھا سب کرو سبحان، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. پھر اگلے قاعدے سے اس کو مختصر کر کے سبحان اللہ کر دیا گیا. نمبر 2 ہے الحمدللہ. اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے. تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ اب یہ ہمارے جو پڑھنے والے طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کو تو شاید تحریر کی عبارت یاد ہوگی. بناؤ باللسان علی الجمیل اختیاری. یہ ہم کی تعریف اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، یہ ہم کہلاتا ہے. اختیاری خوبی جو صاحب حمد جس کی حمد کی جا رہی ہے اپنے اختیار سے اس چیز کو کرے اور وہ خوبی ہو اور اس پر زبان سے اس خوبی کو بیان کیا جائے، تعریف کی جائے، اس کا نام حمد ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کائنات کے اندر جتنے کمالات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، چاہے ان کا ظہور کسی بھی چیز کے اوپر ہو رہا ہو، حقیقت سے ان کا خالق اور ان کا مالک، ان کا موجد اللہ کے بشار. جب کسی گلاب کے پھول کو ہم دیکھتے تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ.
یہ نہیں کہتے گلاب کے پھول کی تعریف اس کی خوبی نہیں بیان کرتے، یہ اس کا سوال نہیں ہے، سوال اس کا ہے اس گلاب کے پیدا کرنے والے۔ آپ کو کسی نے عطر لگایا، آپ نے ایسے سنا سبحان اللہ، جس چیز سے یہ خوشبو تیار کی گئی ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھی، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، بہت عمدہ قرآن پڑھا اس نے، آ کر سکھا کرنا یہ تعریف سے ہوتی ہے یا باقی بیان کی جاتی ہے، اس کی نسبت ذات عالی کی طرف ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنی چیزوں کی تعریف کی جائے وہ تمام تعریف اس کے سارے اور اس کے خالق کی ہوتی ہے۔ بالکل یہ موقع ہے لیکن ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے یہاں ایک شاعر تھے انور بنارسی، ہمارے بچپن میں اچھے اساتذہ میں تھے۔ ہم لوگوں کے جوانی اور بچپن میں وہ خود اشعار نہیں پڑھتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی شاعر تھے ہاشم صاحب، اخیر میں ان کا نمبر آتا تھا مشاعروں میں نشستوں میں، جب ان کا نمبر آتا تھا تو انعامدار صاحب اعلان کرتے تھے کہ انور صاحب کا کلام ان کے صاحبزادے ہاشم صاحب سنائیں گے۔ تو ہاشم صاحب ان کی غزل نظم جو ہوتی تھی لے کر مائک پر کھڑے ہو جاتے، وہ شعر پڑھتے، جو کہتے واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو کھڑے رہتے تھے اور انور صاحب آدھا بند کرتے، یہ پڑھ رہے ہیں بڑا آدھا بند ہو رہا ہے، پرنتو یہ ہے لیکن کلام کس کا ہے، وہ کمال کس کا ہے، وہ خوبی کس کی ہے، فن کس کا ہے، جس کا فن ہے تعریف اسی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، تعریف اسی طرف لوٹ کر جا رہی ہے۔ کسی نے کوئی مکان بنایا، آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تعریف کس کی ہوتی ہے، جب اس مکان بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے نا، کوئی شعر کسی نے پڑھا، آپ اس شعر کی تعریف کرتے تو شعر کی تعریف نہیں کرے بلکہ شاعر کی، کیا شعر کہا ہے، جن شاعر کی تعریف۔ کسی کی کوئی کتاب آپ نے دیکھی، اس کو پڑھ کریم کتاب ہے، یہ تعریف اصل میں کتاب کی نہیں ہے بلکہ کتاب کے مصنف کی ہے۔ یہ عارضی اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اللہ کی توفیق سے بندوں سے تاجر ہوتے ہیں، تو جو حقیقی صانع ہے، حقیق کا کرنے والا ہے، کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنی قابل تعریف چیزیں ہیں، سب تعریف کا مستحق حقیقت میں اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اور کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے، کسی خوبی پر، کسی کمال پر، کسی انعام پر، کسی احسان پر، یہ تعریف اللہ کی۔ ایک آج کے ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو اس نے کیا کیا ہے، جو چیز اس نے ہم کو دی اس نے پیدا نہیں کی، یہ خود بھی اللہ کا پیدا کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوگا، اس کو جو توفیق ملی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اور جو چیز یہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی واسطہ بن گیا۔ اس لیے جو تعریف کی جائے گی اس کی بظاہر اس کی تعریف لیکن حقیقت میں اللہ کی، تو الحمدللہ میں اللہ کی تعریف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر، الحمدللہ کے معنی یہاں یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اسی طرح الحمدللہ کے معنی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی روایت سنائی تھی آپ کو کہ رات الشکر الحمد رات الشکر، ہم یہ شکر کی بنیاد اس کے اصل ہے، ہم کے ذریعے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور ما شکر اللہ عبد اللہ لم یحمد، ما شکر اللہ عبد لا یحمد، وہ بندہ جس نے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تیسرا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عام طور پر اس لفظ کے بولنے سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ براہ راست اس کا ترجمہ یہی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بندگی کا اقرار اور تمام غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ الہ یہ اللہ کا نام ہے، جیسے اللہ اللہ کا نام ہے، الہ بھی اللہ کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات لازمہ صفات خاصہ ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، علیم ہونا، قدیر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ تمام صفات جو اللہ کی ہیں، معین ہونا، مجید ہونا، بان ہونا، نافع ہونا، تمام چیزوں کا سننے والا، تمام چیزوں کا دیکھنے والا، تمام چیزوں کا خالق، ہر ایک کو روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ان سب سے اس کے اعتراض ہوتا ہے۔ یا لا الہ الا اللہ کی یہ معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کی یہ بھی معنی ہے کہ کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ذلت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی روزی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی کسی کو بلندی عطا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی کسی کو پستی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی جو اس کی صفات خاصہ ہے، ان تمام صفات کا بھی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے احترام اور غیر اللہ سے نفی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا بھی نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی معید نہیں، کوئی مجید نہیں، کوئی محیط نہیں، کوئی ممیت نہیں، کوئی رافع نہیں، کوئی خالق نہیں۔ جتنی صفاتیں اسماء الحسنہ کو بیان ابھی کل گزرا اللہ کتاب اللہ تعالیٰ کے بیان کیے، رب العالمین وہ ہے، مالک یوم الدین وہ ہے، تو کون مالک یوم الدین نہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، کس کی حکومت ہے آج کے دن، کون بادشاہ ہے آج کا؟ 40 سال تک سناٹا چھایا رہے گا، کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اعلان فرمائے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت سے سب پر غالب ہے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج کوئی بادشاہ نہیں، ایک اکیلا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں نام کے بادشاہ، عالمی بادشاہ، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ بہت تھے، وہاں کسی درجے کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ میں یہ بھی آ گیا، لا ملک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ۔ جتنی صفاتیں اللہ کی تو سب صرف اللہ کے لیے، ان کے علاوہ کوئی کسی کے لیے ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے تنہا وہی عبادت کا مالک ہے، کوئی اس کے علاوہ مالک کے بعد کوئی عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کا تنہا وہ مستحق ہے، سجدے کے تنہا بنائے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہور الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ سب کے سب صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ ساری چیزیں آ گئی، اسی لیے اس کو افضل الذکر کہا گیا، اس کو مستقل افضل الذکر کہا گیا، اور افضل الذکر جو 4 کلمات کو اس کے اندر بھی ان کو شامل رکھا گیا۔ واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے اس کے اندر اعتراف ہے۔ یہ اللہ اکبر مسلمانوں کا شعار ہے۔ نماز میں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، تکبیر میں اللہ اکبر، جہاد میں اللہ اکبر، قربانی میں اللہ اکبر، ثواب میں اللہ اکبر، صحیح میں اللہ اکبر، عرفات میں اللہ اکبر، مینا میں اللہ اکبر، مزدلفہ میں اللہ اکبر۔ یہ مسلمان کا شعار ہے، اور یہ صرف بول نہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یہی چیز دل کے اندر جمی کی ہونی چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنی عظیم ہو، کتنی بڑی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ساری چیزوں کی عظمت فرض ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ بڑا چیز سے بڑا، وہ سب کی رعائی اس کے لیے ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ العظمۃ للہ والکبریاء للہ ومن نازع عنہما فقلبہ فی النار۔ عظمت اور کبریائی یہ دونوں میری مخصوص چیزیں، جو ان کو مجھ سے چھیننا چاہے گا، کوئی بڑا پڑنا چاہے گا، وہ اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ظلم معاف ہے، تکبر معاف نہیں۔
کافی تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر یا مثقال حبة من خردل من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں، کچھ حیوانی گناہ ہوتے ہیں، کچھ شیطانی گناہ ہوتے ہیں. حیوانی گناہ کو تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دے، توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، استغفار سے معاف ہو جاتی ہے، دوسری نیکیوں کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. چنانچہ اس روایت میں ارشاد فرمایا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قالوا وإن زنا وإن سرق قالوا وإن زنا وإن سرق. آج فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا واقعی ساتھ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے؟ فرمایا ہاں چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے. یہ حیوانی گناہ یعنی انسان کی جو خواہشات ہے ان خواہشات کی بنا پر نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر وہ زنا کر بیٹھا. اسی طرح مال کی محبت کے اندر وہ چوری کر بیٹھا. اپنی ضروریات کے انسانی ہے ان کو پوری کرنے کے لیے چوری کر بیٹھا. یہ حیوانی گناہ ہے، یہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو شیطانی گناہ ہے تو معاف نہیں ہوتا. اور شیطانی گناہ کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اسی مجمع کے اندر ابلیس بھی تھا کہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، انکار کر کے حکم کو ماننے سے اور تکبر کیا. یہ تکبر ہی اس کو جہنم کے اندر لے گیا اور قیامت تک کے لیے برازے درگاہ قرار دیا گیا اور آخر سال خود اور اپنے متقین کو لے کر جہنم میں جائے گا. یہ شیطانی گناہ جو تکبر یہ شیطانی گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا قابل معافی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر بڑا ہوا ہے، صرف وہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں بڑا ہوں جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو میرے بھائی اللہ اکبر کو جب ہم بولے تو اللہ تعالیٰ کی بیائی، اس کی عظمت، اس کی علو و شان، اس کا استحداد کر کے اس کو دل کے اندر رکھ کر اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی پستی کی طرف اترے تو سبحان اللہ کہے اور جب بلندی کی طرف چڑھے تو اللہ اکبر کہے. یہ سنت یہ ادب. چل رہے ہیں آپ نشیب کے اندر اتر رہے تو کہیں سبحان اللہ، اور جب بلندی کی طرف چڑھ رہے تو کہیں اللہ اکبر. کیا ہے اس میں مناسبت؟ پستی کی طرف جانے میں ذلت ہے، آدمی بلندی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اپنی کمزوری اپنی پستی ظاہر ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر پستی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور جب اوپر کی طرف چڑھے تو سر بلند ہو رہا ہے، سر اونچا ہو رہا ہے، چڑھتے جا رہے ہیں، اونچے ہوتے جا رہے ہیں. کہیں اپنی بڑائی کا خیال نہ آ جائے. واہ کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے. جہاں سے چڑھے جہاز اڑا 36,000 فٹ کی بلندی پر گیا اور بہت بلندی پر پہنچ گئے، لیکن اللہ اکبر. جس کا جہاز چڑھتا جائے اللہ اوپر پہنچے چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے بلندی صرف اللہ کے لیے. میں نے یاد کیا یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور چاروں کو ملا کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں استفادہ ہونا چاہیے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے بالکل پاک ہے. جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے تمام احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا اقرار کرتے ہیں.
جب لا الہ الا اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے تنہا معبود برحق ہونے کا اور تنہا تمام صفات کمالیہ کو مالک ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کو اس کی نہیں کرتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ دونوں چیزوں میں غیروں سے نہیں اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اور جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی شان کمال، شان جمال اور اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس کلمہ کو بولے جی یہ کلمات ان معانی کے حامل ہیں، اپنے اندر لیے ہوئے اس تصور کے ساتھ اس کلمات کو پڑھیے، پھر دیکھیے کس کی لذت آتی ہے اور اس کا کتنا اپنے روح کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے، کیسا اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک کلمہ اور ہے، اس کو اسی کے ساتھ بیان کر دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو ضرور سمجھنا چاہیے آپ کو۔ پہلے روایت سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ايسر الحم۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من تلك الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم رواه البيهقي في الدعوات الكبير۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے ہلکے درجے کی بیماری غم اور فکر ہے۔ جب آدمی پریشان ہو، مغلوب ہو، الجھن میں ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کرے تو اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ سب کو شمار نہیں کیا، یہ سب سے ہلکے درجے کی پریشانی ہے، اور 98 اس سے بڑھ کر ان سب کا علاج بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسے کلمے کا پتہ نہ بتاؤں جو عرش الہی کے نیچے اور جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے سر اطاعت جھکا دیا اور اس نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ میرے بندے نے میری اطاعت میں اپنا سر جھکا دیا اور اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ اسی طرح کا ایک روایت حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، حضور کے تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور اسی کلمے کو دوہرا رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من الجنہ، آپ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، اے عبداللہ ابن قیس کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ تو ضرور یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وہ خزانے یہی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم پڑھ تو رہے ہو لیکن اس کلمے کی عظمت اور اس کی اہمیت کو جان سکتا ہوں، اس کا استعداد کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو بھی جاننے کا چاہیے۔ ہمارے ماحول اور اس میں تو جب کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے۔ حالانکہ جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ ہیں اور اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ چنانچہ کلمہ تمجید میں 4 کلموں کے بعد بعض روایات میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے. یہ جنت کے خزانے میں کہیں خزانہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کے معنی ہے کسی چیز کو دفع کرنا، گھیرنا، ہٹانا. اور قوت کے معنی ہے طاقت، کسی چیز کو حاصل کرنے کی طاقت. اب لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا حول اے لا حرکت الظاہر ولا قوت اے لا استطاعت للباطن. محشی نے کسی تشریح کی ہے، وہ اس میں سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لا حول اپنے ہاتھ سے ہم جو کام کرتے ہیں، کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو اٹھانا، کسی چیز کو رکھنا، یہ قول ہوا. اور قوت اپنے باطن کے اندر کوئی کسی چیز کا کرنا، سوچنا اور فکر، عقیدہ، جو قلبی چیزیں ہیں، باطن کی چیزیں ہیں. لا حول کا مطلب ظاہری اعمال بھی اللہ کی مرضی اور اس کے کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں. اور باطنی اعمال بھی ہمارے سب اللہ کے ذریعے ہوں گے، اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی نقصان کو دفع کرنا، اپنے آپ کو کسی معصیت سے بچانا، کسی نفع کو حاصل کرنا اور کسی طاعت کو اختیار کرنا. دو چیزیں بتلا رہا. لا حول کسی ظاہری نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو ہٹانا، اس کو دفع کرنا. اسی طرح شیطان کے اغوا، اس کے بہکانے سے اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا. ولا قوت کسی نیکی پر کرنا اور کسی نفع کو حاصل کرنا، کسی کام کو انجام دینا، دونوں اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. لا حول نہ ہٹانا، دفع کرنا، ولا قوت نہ کسی چیز کو حاصل کرنا ہو نہیں سکتا الا باللہ مگر اللہ کے ذریعے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس کے عقیدے کا اظہار ہے کہ کسی نفع و نقصان کے ہم مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ کسی نیکی کو ہم کر لیں ہمارے بس میں نہیں، کسی گناہ سے اپنے کو ہم بچائے ہمارے بس میں نہیں. اللہ سے توفیق طلب کرے، اللہ بچائے گا تو بچیں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے. اس عقیدے سے اس کے اندر اظہار ہے. اسباب ہم اختیار کرتے ہیں اس کے ہم مکلف ہیں، مگر نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں. بیمار ہے دوا کریں گے، شفا ہمارے اختیار میں نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں. کاشتکار زمین میں کرنا ڈال دے گا، بیج ڈال دے گا، اس کا کرنے کا کام یہ ہے، لیکن اس کا اگانا اللہ کے اختیار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس عقیدے کا اظہار اور اعلان ہے کہ کوئی نفع حاصل کرنا یا کسی نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہمارے پاس میں نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے. چاہے وہ ظاہری نفع و نقصان ہو، چاہے اعمال و اخلاق کے قبیل کی چیز ہو، ایمان و کفر کے لائق کی چیز ہو، سب کے اس کے اندر اظہار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عظیم ذکر ہے. اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امثال خلیلی کی پڑھ رہی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 60 نصیحتیں فرمائی ہیں. ان 60 نصیحتوں میں جو سب سے آخری نصیحت وہ یہ ہے امر علی ان اقتل من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانه من کنز تحت الجنہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کروں جو ان کی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل کر میرے جنت یا مل کر تحت العرش، دونوں روایتوں کے اندر آ رہا ہے کہ جنت کے خزانے میں کیا خزانہ ہے. میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں. تو آپ کے سامنے متعدد اذکار آئے. ایک تو 4 کلمات کا مجموعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ شام 100 مرتبہ. ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شیء قدیر، جو صبح پڑھ لے گا شام تک شیطان سے محفوظ، 10 غلام کی آزاد کرنے کا ثواب اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی تو گناہ معاف ہوں گے.
جو شام کو پڑھے گا تو صبح تک کے لیے شیطان سے بچے. ایک لا الہ الا اللہ جس کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، چاہے اس کو تیسرے کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے چاہے الگ پڑھا جائے. اسی طرح ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک روایت اور ہے سبحان اللہ العظیم، اور دونوں کا مجموعہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، نامہ اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے، اور زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. متعدد قسم کے الفاظ احادیث کے اندر تنظیم فرمائے گئے ہیں تاکہ جس کا جس ذکر میں جی لگے زیادہ سے زیادہ ان کو کرے. یکسانیت سے سہایتی آ جاتی ہے اور تجربوں کی اصل دلچسپی رہتی ہے. کبھی ذکر، کبھی یہ ذکر، کبھی وہ ذکر، کبھی ضرور شریف، کبھی استغفار، کبھی کلمہ طیبہ، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی چوتھا کلمہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذکر کرتے رہیں. جتنا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے روح کی تزکیہ کے لیے بھی بہترین علاج بنے گا اور اللہ کی رضا اور سکون کو بھی ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع حضورك، ولك الحمد والشكر على وجود مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما أبدا. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. ولما أنتنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لم نعلم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لم تزول وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے ہمارے معبود، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے والد، تو نے ہم سب کو اپنے بندوں میں پیدا فرما کر ہم سب سے بے انسان کا معاملہ کروایا. اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اے اللہ ہمیں اس کے روح فخر ہے. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو
تو ہمارا معبود ہے، تنے تنہا معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ اے اللہ ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ ہم اس سے کیا مانگے ہمیں پتا نہیں۔ اے اللہ ہمارے حق میں جو مفید ہو، جو ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سب تو جانتا ہے، ایک ہی میرے مانگے عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کہتے کہتے یہ پورا مہینہ گزر گیا، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ مگر ہمیں کوئی ایسا عمل نہ دیا کہ جس پر ہمیں اطمینان ہو اور تیری بارگاہ پیش کی جانے قابل ہو۔ اے اللہ مگر ٹوٹے طریقے پر جو بھی ہوا، اے مالک تیری توفیق سے ہوا۔ اے اللہ یقیناً اس کے اندر نقص ہے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر تو بھی اے اللہ خبردار ہے۔ اے غریب اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ٹوٹے طریقے پر جو کچھ ہوا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تسبیحات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہوا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ ہم سے پھر نجات میں ذریعہ بنا دے، ہم سے پھر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ زندگی میں تقوی میں آنے کا ذریعہ بنا دے، اپنے گرو کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے شکشا مانگے۔ اے اللہ ہمارا مانگنے کا لوگ ہی نہیں ہے، مگر اللہ تم نے حکم دیا ہے مانگنے کا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، جس کو جو ملا ہے قریب یہیں سے ملا ہے، شریف دربار سے ملا ہے۔ اے اللہ ہم کو جو بھی آج تک ملا ہے تیرے عطا کرنے سے ملا ہے، اندر جو ملے گا تیرے ہی عطا کرنے سے ملے گا۔ اگر تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے، نہ تو عزت دینے والا ہے، نہ تو عزت دینے والا ہے، نہ کوئی روٹی دینے والا ہے، نہ کانوں کو بنانے والا ہے، نہ کانوں کو بگاڑنے والا ہے، نہ کوئی اے اللہ مشکلات حل کرنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ ایسا کوئی تمہیں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر تیرے گنہگار ہے، ہم یقین خطا کار ہے، ہم قصوروار ہے، مگر ایمان ہمیں اس بات کا کامل یقین ہے کہ جو کچھ کرے گا تو ہی کرے گا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو مغفرت سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورت کو آپ کے ساتھ پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری کیا سوچے ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی تمام چھوٹی بڑی حاجات کو میں اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے دعا میں برکت نصیب فرما، حلال مجھے نصیب فرما، حرام سے مشتبہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کی شفا کامل نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان کاری کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ مخصوص میں پارا سے بخشی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد اے اللہ نالائق ان کی اولاد کو صالح بنا دے، ان کے اولاد کے والدین کی آنکھوں کا تارا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اخلاق والا بنا دے، اچھے اخلاق سے آراستہ فرما دے، برے اخلاق سے ہماری پوری ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کے یقین نصیب فرما، اعتبار کے یقین سب کی دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ایمان کامل نصیب فرما دے، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما دے، ہمارے صالح کی ضرورت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے، اپنے گھر بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ اور معاصی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت کو سب کی دلوں کے اندر پیدا فرما، ہمارے صالح کے رفت اور شوق کو سب کی دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے مالک تو نے اپنے فضل سے جو بھی اسماعیل والے کے اندر ٹوٹے ہوئے عمل کرائے ہیں، اے اللہ اس کے اثرات کو رمضان کے بعد سال 11 مہینوں کو تیری باقی فرما۔ اے اللہ اسی طریقے پر ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، اے اللہ ذوق و شوق کے ساتھ اے اللہ تسبیحات کی پڑھنے والے ہوں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور نوافل تہجد وغیرہ کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اے اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا ہے اور آئندہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ انتہائی کمزور ہے، اے مولا اس شیطان کو تم نے جیل کے اندر اور ایسانے کے اندر باندھ رکھا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کے بعد یہ چھوٹ جائے گا، کھل جائے گا۔ اے اللہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے مولا اللہ کے شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، اے اللہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے مولا تمہاری مدد فرما۔ اے اللہ سال 11 مہینوں کے اندر بھی ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ معاشرے سے حفاظت فرما، ہمارے خیر کی توفیق نصیب فرما، نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، حقوق کو ادا کرنے والا بنا،
علاقے سے حفاظت فرما، مسجد کا جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، مسجد حقوق ادا کرنے والا ہی بنا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے ہر کسی کے حقوق سے اے اللہ تم ہم کو ہر کسی کے حقوق سے اے اللہ بری فرما دے، کوئی واسطہ والے جو باقی نہ رہے۔ اے اللہ تمام حقوق والے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کسی کا حق رہ جائے اپنے بدل سے اپنے خزانے کا آخر کے اندر بدلا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو آخر کے موت سے بری فرما دے، ہم سب کا اپنے اپنے اوقات کی موت مساط نصیب فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ انت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا ومن جميع رسولنا من جوارحك اجعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔